السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ جو ہے اس کو حرام فرما دے گا۔ وعن ام حبیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتوں کی اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اور یہاں آپ کو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنتیں جو ہیں وہ موقتہ ہوتی ہیں، کچھ غیر موقتہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ فجر کی سنتیں موقتہ ہیں، ظہر کی سنتیں موقتہ ہیں، عصر کی سنتیں غیر موقتہ ہیں اور عشاء کی سنتیں غیر موقتہ ہیں۔ آپ اس بات کو بغور سماعت فرما لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز کے ساتھ فرمایا ہے، میرے محبوب نے جس انداز کے ساتھ یہ کہا ہے، آپ بالکل ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو کہتے ہیں صرف فرض پڑھنے چاہیے، سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ سنتوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں ایک بات میں آپ کو اور پیش کرتا ہوں۔ و4 بعدها 4 رکعتیں فرض کے بعد بھی اور 4 رکعتیں فرض سے پہلے بھی، یہ ایک اور تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن ہم جمعۃ المبارک ادا کرتے ہیں اس دن 4 رکعتیں ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں اور 4 رکعات کو بعد میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عام میں بھی محدثین نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ عام بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کا مطلب یہی بیان فرمایا ہے، جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ 4 رکعت پڑھی جائیں۔ جو اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حدیث بالا کی فضیلت میں یہ حاصل کیا ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ان 4 رکعتوں میں 2 سنتیں موقتہ بھی شامل ہیں اور 2 سنتیں موقتہ کے علاوہ بھی رکعات میں مزید پڑھ لیں تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ پوری حدیث پاک ہے، اور یہ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اس کو ضرور ادا کریں۔ آپ کو یہ تو حدیث پاک معلوم ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، قیامت کے دن جب فرضوں کا حساب ہوگا، اگر اس میں کمی پیشی ہو گئی، آپ کے فرض جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، فرائض کی ادائیگی آپ نے پوری نہیں کی، سستی ہو جاتی ہے اور بندہ رہ جاتا ہے، کسی وقت انسان سے سستی ہو جاتی ہے اور آپ رہ گئے ہیں، آپ نے نہیں ادا کیا، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سنتیں ادا کرتے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی سنتوں میں سے اس کے فرائض کو پورا کیا جائے۔ اور دیکھیے ہم کیوں نہ اس کو ادا کریں، جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، ہمارے ہاں 100 فتنہ ہے، آج کل ہر عالم بنا ہوا ہے، ہر انسان ہی باتیں کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو لوگوں سے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ادا کریں۔ میں مثالاً نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اب ہر طرف جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ جو مرزا جہلمی صاحب ہیں وہ ہر وقت کہتے ہیں صرف فرض ادا کریں، سنتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک کون سی کس جگہ سے آئی ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔
لہذا آپ سنتیں ضرور ادا کریں، ہر لحاظ سے ادا کریں۔ اللہ کریم آپ کو اس کے بدلے میں اتنا وافر رزق بھی عطا فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا آپ پر کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے دربار میں جھک لیں، نفلی نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، سنتیں ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، اصل سارا دین ہی مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر آپ امام الانبیاء کی اداؤں کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔